السلام علیکم اردو ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی مکمل تفصیل بیان کریں گے، اور ناظرین گرامی آج ہم آپ کو فلسطین پر ہونے والی مظالم کی داستان بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا پش کر دیں تاکہ آپ تازہ ترین اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین گرامی، اکتوبر 2023 کے اوائل میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اسلامی مجاہدین گروپ، جس نے 2006 سے غزہ کو کنٹرول کر رکھا ہے، حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل پر دھاوا بول دیا اور غزہ کی پٹی کے قریب ہزاروں راکٹ بھی فائر کیے۔ سرحد کے پاس جنوبی اسرائیلی شہروں اور قصبوں پر بھی قبضہ کر لیا اور ان پر دھاوا بول دیا، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں سے زائد زخمی ہوئے۔ ناظرین گرامی، فوجیوں اور عام شہروں اور درجنوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس حملے نے اسرائیل کو حیران کر دیا اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا، کیونکہ اسرائیل کا آئرن ڈوم میزائل، جو اسرائیل کی ریڑھ کی ہڈی جانا جاتا تھا، ناکام ہو گیا، مکمل طور پر فراخ ہو گیا۔ حالانکہ ریاست نے فوری طور پر ایک مہلک جوابی کارروائی بھی شروع کر دی، لیکن 7 اکتوبر کے حملے کے ایک دن بعد اسرائیلی کابینہ نے حماس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان جنگ کیا، جس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے اسرائیلی ڈیفنس فورس کو غزہ کا مکمل محاصرہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد سے دونوں فریق روزانہ راکٹ فائر کرتے رہے ہیں، اور جو کہ آج بھی جاری ہیں، اور اسرائیل نے ممکنہ زمینی حملے سے قبل شمالی غزہ میں 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہریوں کو نقل مکانی اور انخلاء کرنے کا حکم دیا۔ در اثنا اسرائیلی امدادی ناکہ بندی کے درمیان غزہ میں پانی، ایندھن اور سپلائی ختم ہو رہی ہے، اور لبنان اور شام میں سرحد پار حملوں کے بڑھنے سے تنازع مزید پھیلنے کا خطرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، واقعہ اور جنگ کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ 19ویں صدی کے آخر تک کا ہے، یعنی 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد 181 منظور کی، جسے پارٹیشن پلان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس میں فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی ان کا حق سلب کرنے کی کوشش کیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا، جس نے پہلی عرب اسرائیل جنگ کو بھی جنم دے دیا۔ جنگ 1949 میں اسرائیل کی فتح کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن 7,50,000 فلسطینی بے گھر بھی ہو گئے، اور علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم بھی کر دیا گیا، جن کے نام ریاست اسرائیل، مغربی کنارے یعنی دریائے اردن کے جو بھی مغربی کنارے، اور غزہ کی پٹی، ان 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اگلے سالوں میں خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ خطے خاص طور پر اسرائیل اور مصر، اردن اور شام کے درمیان تنازعہ بکھرتا گیا۔ 1956 کے سوئز بحران اور جزیرہ نما سینائی پر اسرائیل کے حملے کے بعد مصر، اردن اور شام نے اسرائیلی فوجیوں کے ممکنہ متحرک ہونے کی توقع میں باہمی طور پر دفاعی معاہدوں پر دستخط بھی کر لیے، لیکن 3 جون 1967 میں مصری صدر عبد الجبار ناصر کے ایک سلسلے کے بعد اسرائیل نے 6 روزہ جنگ کا آغاز کرتے ہوئے مصری اور شامی فضائیہ پر سے حملہ کیا۔ جنگ کے بعد اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینائی اور غزہ کی پٹی پر علاقائی کنٹرول چھین لیا اور اپنے حق میں لے لیا اور کنٹرول خود کرنے لگے۔ اردن سے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم اور شام سے گولان کی پہاڑیاں 6 سال بعد، جسے یوم کپور جنگ یا اکتوبر کی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مصر اور شام نے اپنا کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور یہ علاقے دوبارہ حاصل بھی کر لیے۔ اسرائیل پر 2 محاذوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس تنازع کے نتیجے میں مصر، اسرائیل یا شام کے لیے کوئی خاص فائدہ تک بھی نہیں ہوا، لیکن مصری صدر انور السادات نے جنگ کو مصر کی فتح قرار دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے واپس حاصل کر دیے تھے، کیونکہ مصر اور شام کو پہلے سے دیے گئے علاقے پر مذاکرات کرنے کی اجازت بھی دی گئی، اور آخرکار 1979 میں جنگ بندی اور امن مذاکرات کے سلسلے کے بعد مصر اور اسرائیل کے نمائندوں نے کیپ ڈیوڈ
ایکارڈز پر دستخط کر دیے، جو کہ ایک معاہدے کی صورت میں ان کے ساتھ آیا، اور یہ ایک امن معاہدہ ہے جس نے مصر اور اسرائیل کے درمیان 30 سالہ تنازع کو بھی ختم کر دیا جو علاقائی تنازعوں پر چل رہا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اگرچہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے سے اسرائیل اور اس کے پڑوسیوں کو کوئی بھی درمیان تعلقات میں بہتری کی کوشش بھی کی گئی اور ان کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہوئے، لیکن فلسطینیوں کی خود ارادیت اور خود مختاری کا سوال حل نہ ہو سکا، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے حاصل کر لیے لیکن فلسطینیوں کی آواز کوئی بلند نہ کر سکا۔ 1987 میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں رہنے والے لاکھوں فلسطینیوں نے پہلی انتفاضہ کے نام سے اسرائیلی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جہاد کا علم بلند کیا۔ ان لوگوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ 1993 کے اوسلو آئی معاہدے نے تنازع میں ثالثی کی، یعنی اوسلو پہلے تنازع میں ثالثی کی، لیکن فلسطینیوں کے لیے مغربی کنارے اور غزہ میں خود پر حکومت کرنے کے لیے ایک فریم ورک قائم کیا، اور نئی قائم شدہ فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیلی حکومت کے درمیان باہم تسلیم کو فعال کیا گیا۔ 1995 میں اوسلو معاہدے نے پہلے معاہدے پر توسیع کی، اس میں ایسی شرائط شامل کی گئیں جو مغربی کنارے کے 6 شہروں اور 450 قصبوں سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کو لازمی قرار دیتی تھیں۔ ناظرین گرامی، سن 2000 میں مغربی کنارے پر اسرائیل کے کنٹرول پر فلسطینیوں کی شکایتیں بڑھنے لگیں۔ ایک جمود کا شکار امن عمل میں نہیں آیا، اور اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اپریل شون نے کہ مسجد اقصیٰ کے دورے، جو کہ اسلامی تاریخ کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، کی وجہ سے شروع ہوا، یعنی اب یہ جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ فلسطینیوں نے ستمبر 2000 میں اس جھگڑے کو شروع کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنا حق لینے کی کوشش کی۔ دوسرا انتقاضہ جو 2005 تک جاری رہے گا۔ جواب میں اسرائیلی حکومت نے بین الاقوامی عدالتی انصاف اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کی مخالفت کے باوجود 2002 میں مغربی کنارے کی گرد دیوار کی تعمیر کی منظوری دے دی، لیکن فوجداری اور عالمی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ حماس نے 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور دیرینہ اکثریتی جماعت الفتح کو معزول کر دیا۔ اس نے غزہ کی پٹی پر فلسطینی اخوان المسلمون سے متاثر ایک سیاسی اور عسکری تحریک حماس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ناظرین گرامی، غزہ بحیرہ روم پر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو جنوب میں مصر کی سرحد سے ملتا بھی ہے، اور 1993 سے نیم خود مختار فلسطینی اتھارٹی کے زیر تسلط ہے، یعنی کہ یہ نہ ہی آزاد ہے نہ ہی غلام۔ امریکہ اور یورپی یونین سمیت دیگر نے حماس کی انتخابی فتح کو تسلیم نہ کیا، جیسا کہ 1990 کی دہائی کے اواخر سے مغربی حکومتوں کے ذریعے اس گروپ کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھا جاتا رہا، اور اسے کئی بار دہشت گرد گروپ ڈکلیئر کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن حماس کے کنٹرول پر قبضے کے بعد حماس اور الفتح کے درمیان تشدد بھی بہت زیادہ ٹوٹ پڑا۔ 2000 اور 2011 کے درمیان ناکام امن مذاکرات اور معلق تصادم کا ایک سلسلہ مفاہمت کے معاہدے پر متنجہ ہوا۔ فتح نے 2014 میں حماس کے ساتھ اتحاد کی حکومت میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اختیار بھی کر دیا۔ ناظرین گرامی، مزید آپ کو بتائیں گے کس نمبر